بلکہ اپنے وہ اشعار واپس لے لیے تھے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی وہ اشعار جو ہے چھپتے کھڑے ہوئے تو کچھ شرم آ گئی ہوگی کہ 2 مرتبہ کھانا کھا لیا ہے، آخر ان کی بات سن عید میلاد النبی کے جلوس ہوں گے، لہک لہک کر نعتیں پڑھی جائیں گی، تو کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو جاتا تھا کہ سب کو نظر آ جائے اور کپڑے اتار دے، الف ننگا ہو جاتا ہے۔ مجرم اس روز تمنا کرے گا کہ کاش میرے بیٹوں کو لے لو، جہنم میں جھونک دو، مجھے چھوڑ دو۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے شاید اس دوسری کیٹیگری کے زیادہ لوگ آج نہ آ سکے۔ بہرحال مجھے آج جو بات اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے روک دیا تھا۔ اس اعتبار سے تھوڑی سی دقت یہ ہے کہ مجھے کیونکہ اصلاً اس وقت انہی کو مخاطب سمجھنا ہے کہ جو ہمارے اس وقت مہمانوں کی حیثیت رکھتے ہیں، لہذا کافی چیزوں کو ایک ہی خطاب میں مجھے جمع کرنا پڑے گا، اور یہ چیز ہے کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہ دقت طلب ہے۔ لیکن میں جہاں سے آغاز کر رہا ہوں وہ ایک لفظ ہے کہ جو ہر شخص کو محبوب ہے، ہر شخص کا پسندیدہ لفظ ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، مومن ہو، کافر ہو، منافق ہو، سب کی مشترک محبوب شے کامیابی۔ ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، قومیں کامیابی چاہتی ہیں، ملک کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تنظیمیں اور جماعتیں کامیاب ہونا چاہتی ہیں۔ کامیابی جو ہے یہ تمام انسانوں کا کامیابی، پہلے اس میں لفظ کام ہے، ہر ایک نے اپنے لیے کوئی کام معین کیا ہے، کوئی ہدف ہے، کوئی مقصد ہے۔ یابی اس کو پا لینا، کمیابی وہ شے جو کم ملتی ہو، کامیابی کام حاصل کر لینا، کام پورا کر لینا، مقصد کو حاصل کر لینا، یہ گویا کہ ہر شخص اپنی اپنی سطح پر، اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنے اپنے لیول آف کانشسنس، اپنے اپنے شعور کے مطابق مختلف ہیں۔ لوگوں کے شعور کی سطحیں مختلف ہیں، سوچ کے انداز مختلف ہیں، لیکن ایک شے مشترک ہے کہ ہر شخص اپنے فہم کے مطابق، اپنی شعور کی سطح کے مطابق، اپنے نظریات کے مطابق، اپنے اہداف کے مطابق کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اب اس کامیابی کا اگر ہم تجزیہ کریں تو اس کے 3 لیول بنتے ہیں، اور یہ نیچے سے اوپر کی طرف ہے۔ ایک ہے انفرادی کامیابی، ایک اس سے اوپر چلیے قومی یا ملکی سطح پر کامیابی، اس لیے کہ افراد جو ہیں وہ ایک قوم کے میں شامل ہیں، شریک ہیں۔ قوم ناکام ہوتی ہے تو فرد اپنی جگہ خواہ بعض پہلوؤں سے کتنا ہی کامیاب ہو، ناکامی اس کا بھی مقدر بن گئی۔ تو پہلے انفرادی کامیابی، پھر قومی یا ملکی سطح پر۔ ان دونوں الفاظ کو میں نے کیوں جوڑ دیا ہے کہ آج کا تصور یہی ہے کہ قوم ملک سے بنتی ہے، اگرچہ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے، لیکن جو عرف عام ہے میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ کچھ حضرات کو شاید یاد آ گیا ہو، تحریک پاکستان کے زمانے میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں یہ الفاظ کہہ دیے تھے کہ آج کے زمانے میں قومیں اوطان سے بنتی ہیں، وطن کے حوالے سے آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے، یہ کون قوم ہے، یہ فلاں ملک میں ہے، یہ فلاں ملک کے باشندے ہیں، تو قومیں وطن سے بنتی ہیں۔ اور یہ جو ایک ریجنل نیشنلزم کا تصور یورپ سے آیا تھا، ادھر حقیقت انہوں نے ایک جو حقیقت واقعی تھی اس وقت اس کا اظہار کیا تھا۔ اس پر خیر علامہ اقبال نے بہت شدید تنقید کی کہ اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے، اور یہ بات بھی صحیح تھی۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ فرمایا کہ میں نے یہ مشورہ نہیں دیا تھا، یہ تلقین نہیں کی تھی، میں نے بتایا تھا کہ آج کی دنیا میں مسئلہ یہ ہے۔ تو یہ تو سمجھیے کہ صرف ایک سخن گسترانہ بات والی بات ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قوم اور ملک کو میں نے اس لیے جمع کیا ہے کہ آج کے مروجہ تصورات کے مطابق یہ ایک ہی شے ہے، پاکستانی قوم، ہندوستانی قوم، امریکن نیشن میں نہ معلوم کتنے ایتھنک
اور کتنے ہی ان کے ریشیل جو ہے فرق ہیں، مذہب کے کتنے فرق ہیں، زبان اگرچہ کہنے کو انگریزی ایک ہی ہے لیکن مختلف علاقوں کے ایکسنٹس بڑے جدا ہیں ایک دوسرے سے. تو اس حوالے سے وہ ایک قوم اس حوالے سے کہ ایک ملک کے اندر بس رہے. ایک کامیابی کی دوسری سطح ہو گئی قومی یا ملکی. تیسری سطح جو ہے وہ خاص طور پر ہم مسلمانوں کے اعتبار سے ہے ملی اور دینی. یہ تیسری سطح ہے، اس لیے کہ ہماری قومیت جو ہے وہ دین کے حوالے سے ہے. چاہے ٹھیک ہے انتظامی طور پر ہمارے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر پاکستانی نیشنلٹی لکھا ہوا ہے، لیکن ہم تو ایک عالمی برادری کے فرد ہیں. تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک عالمی برادری ہے. تو ملی اور دینی، چونکہ ملت کا تصور دین کے ساتھ ہے. اصل میں یہی بات تھی کہ جو بات غلط کوٹ ہوئی تھی مولانا مدنی کی، اور علامہ اقبال نے بھی پھر اس پر معذرت کی. وہ یہ تھی کہ ان تک یہ بات پہنچا دی گئی تھی کہ سرود برسر ممبر کی ملت از وطن است، کہ انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ راگ الاپا کہ ملت جو ہے وطن سے بنتی ہے. اس پر تو پھر بڑی سخت تنقید علامہ نے کی، لیکن مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جو وضاحت کی، میں نے قوم کا لفظ استعمال کیا تھا، ملت کا نہیں. ملت دین سے ہے. قوم کا مسئلہ جو ہے وہ جو دنیا کے تصورات ہیں، پہلے قومیں ہوتی تھی نسل کی بنیاد پر، قومیں ہوتی تھی زبان کی بنیاد پر، لیکن آج کی دنیا میں قومیں بنتی ہیں وطن اور ملک کی بنیاد پر. یہ بات میں نے کہی تھی، میں نے ملت کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، جس پر علامہ نے معذرت بھی کی ہے، بلکہ اپنے وہ اشعار واپس لے لیے تھے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی وہ اشعار جو ہیں چھپتے ہیں اور ان کے ساتھ اس کا بیک گراؤنڈ پورا واضح نہیں ہوتا. بہرحال یہ بات پھر میں عرض کر دوں کہ آ گئی ہے بات تو میں نے اس کی وضاحت کر دی. اصل کیا ہے کہ کامیابی ہر انسان کا مطلوب ہے، مقصود ہے، پسندیدہ شے ہے، محبوب شے ہے. اس کے 3 لیولز ہیں: انفرادی سطح پر کامیابی، ملکی اور قومی سطح پر کامیابی، ملی اور دینی سطح پر کامیابی. اب ان میں جو ریشو پروپورشن ہے وہ ایک تصور تو یہ ہے کہ سب سے اہم تو دینی اور ملی کامیابی ہے، اس سے کمتر درجے میں قوم کی کامیابی ہے، اور سب سے حقیر ایک فرد کی کامیابی ہے. فرد تو بیچارہ ایک فرد ہی ہے نا. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. فرد کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ایک دریا میں قطرہ ہے. تو تصور یہ ہے کہ اصل کامیابی وہ ہے، اس کے بعد قومی ہے، ملکی ہے، اور سب سے نیچے یہ فرد کی کامیابی ہے. لیکن میں آج جس اعتبار سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے کچھ آیات آپ کو سنائی ہیں، وہ یہ ہے کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اصل کامیابی فرد کی کامیابی، اس کے بعد ہے ثانوی درجے میں قوم اور ملک کی کامیابی، اور پھر تیسرے درجے میں ہے دین اور ملت کی کامیابی. بظاہر یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگی ہوگی، لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے ایمان بالآخرہ. ایک مسلمان کے نزدیک، چاہے یہ اس کے شعور میں پورے طور پر بات پیوست نہ ہو چکی ہو، چاہے اس کے شعور کی سطح پر بھی یہ مستحضر نہ رہتی ہو، میں نے یہ 2 الفاظ استعمال کیے: شعور کے رگ و پے میں پیوست ہو جانا، اور شعور کی جو سطح ہے اوپر کی، اس پر اس کا مستحضر رہنا. چاہے دونوں اعتبارات سے ہمارے ہاں ایمان بالآخرہ اس درجے میں موجود نہیں ہے. عقیدے میں تو ہے نا، مانتے تو ہیں، مانتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے، موت آئے گی، آج نہیں تو کل، اور کیا پتہ آج ہی آ جائے. کتنی اچھی صحت ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور ختم ہو گئے. گھر سے دفتر کے لیے نکلے تھے، شام کو گھر والے منتظر ہیں کہ آئیں گے، اب نہیں آئے. ڈھونڈا تو معلوم ہوا کہیں لاش کسی ہسپتال کے سرد خانے میں پڑی. یہ ہوتے ہیں حوادث شب و روز. موت انفرادی اور موت اس کائنات کی، وہ ہے قیامت، وہ آ کر رہنی ہے، ہمارا عقیدہ ہے. اور پھر بعث بعد الموت ہے، دوبارہ اٹھایا جانا ہے. پھر حشر ہے، جمع ہونا ہے. پھر حساب کتاب ہے، محاسبہ ہے، وزن اعمال ہے. پھر فیصلے ہیں جنت یا دوزخ کے.
جیسا کہ حضور کا بالکل ابتدائی خطبہ، سیرت میں تو یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ 2 مرتبہ حضور نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، بنو ہاشم کو، اس لیے کہ قرآن مجید میں آیت آ گئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے۔ تو آپ نے بنو ہاشم کو جمع کیا، حضرت علی کو حکم دیا کھانے کا بندوبست کرو، کھانا کھا لیا لوگوں نے۔ اب آپ کھڑے ہوئے کچھ کہنے کے لیے، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب اپنی نبوت اور رسالت کا راگ الاپیں گے، ہوٹنگ کی، شور مچایا، چلے گئے، بات سنی۔ کچھ وقفہ دے کر دوبارہ بلایا، اب پھر جب کھانا کھا لیا، اب حضور پھر کھڑے ہوئے تو کچھ شرم آ گئی ہوگی کہ 2 مرتبہ کھانا کھا لیا ہے، آخر ان کی بات سن تو لیں۔ تب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، بڑا مختصر چند جملے ہیں، ان الرائد لا یکذب اہلہ۔ دیکھو کسی قافلے کا راہبر اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ عرب کا لق و دق صحرا، راستہ جاننے والے جو لوگ ہوتے تھے وہی ہوتے تھے کہ جو قافلوں کو لے کر چلتے تھے، اگر وہ بھٹکا دے تو سارا کا سارا قافلہ ختم۔ لہذا انتہائی معتمد، سب سے زیادہ اعتماد والا شخص ہوتا تھا جو رائد کہلاتا تھا۔ ان الرائد لا یکذب اہلہ، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی رائد نے بھی اپنے قافلے والے کو دھوکہ دیا؟ اس میں حضور نے اشارہ کیا کہ میں رائد ہوں قافلہ انسانیت کا۔ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا بالفرض، تب بھی آپ لوگوں سے کبھی جھوٹ نہ بولتا۔ یو آر مائی کیتھ اینڈ کن، تم تو میرے اعزا ہو، اقارب ہو، اگر بالفرض محال میں پوری انسانیت کے سامنے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ کہتا۔ وَلَوْ غَرَرْتُ النَّاسَ جَمِيعًا مَا غَرَرْتُكُمْ، اور اگر تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی نہ دیتا۔ یہ تو تمہید تھی۔ اب دعوت شروع ہوئی، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ توحید آ گئی نا۔ انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری نوع انسانی کی طرف عام طور پر۔ یہ رسالت آ گئی ایک ایک جملے میں، ایک ایک گھنٹے کی تقریر نہیں ہماری طرح، ایک ایک جملے میں۔ زبان ان کی عربی، لسان نبوت سے موتی جھڑ رہے ہیں، مانے نہ مانے ان سب کے دلوں میں تو جا کر وہ لفظ پیوست ہو رہے ہیں، چاہے اپنی ضد ہے، ہٹ درمی ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، توحید۔ انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن تیسری چیز دیکھیے اب کتنے جملوں میں آپ نے بیان کی، آخرت، اصل شے آخرت ہے۔ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او لنار ابدا۔ 6 جملے ہیں آخرت پر اور قیامت پر، ایک جملہ رسالت پر، ایک جملہ توحید پر۔ یہ ریشو پروپورشن میں نے چاہا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ دین میں عملی اعتبار، ویسے نظری اعتبار سے، اصولی اعتبار سے تو اصل چیز ہے توحید، قانونی اعتبار سے اصل شہ رسالت۔ بڑے سے بڑا موحد ہو اور رسول پر ایمان نہ لائے جہنمی ہے، موحد ہوا کرے۔ لیکن عملی اعتبار سے، کامیابی کے اعتبار سے اہم ترین شے ایمان بالآخرہ ہے، ورنہ توحید بھی ایک بھول بھلیاں بن جائے گی، علم کلام کا مسئلہ بن جائے گی، بال کے کھال اتارے جائیں گے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی بحثیں بن جائیں گی، توحید یہ بن جائے گی۔ یہ توحید ہے، زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ اگر آخرت کا یقین نہیں تو توحید یہ شکل اختیار کر لے گی۔ ایمان بالرسالت کیا شکل اختیار کرے گا؟ میلاد کی محفلیں ہوں گی، عید میلاد النبی کے جلوس ہوں گے، لہک لہک کر نعتیں پڑھی جائیں گی، یہ ہوگا ایمان بالرسالت۔ اتباع نہیں ہوگا، پیروی نہیں ہوگی۔ اتباع اور پیروی آخرت کے حوالے سے ہوگی۔ اگر یقین ہے واللہ لتموتن کما تنامون،
خدا کی قسم تم سب مرو گے جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو۔ اس کی ذرا تشبیہ پر غور کیجیے۔ یہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے۔ قرآن مجید میں اس کے لیے لفظ آیا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها، اللہ جانوں کو قبض کر لیتا ہے موت کے وقت، اور جن کے ابھی موت کا وقت نہ آیا ہو نیند کے اندر۔ شعور آپ کا ختم ہو گیا تو حقیقی شے تو شعور ہے۔ تو یہ موت کی بہن ہے، اس سے تشبیہ دی ہے۔ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون، اور پھر لازماً تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح بیدار ہو جاتے ہو۔ ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تم سے حساب لیا جائے گا اس کا جو تم کر رہے ہو۔ ثم لتجزون، پھر تمہیں لازماً بدلہ دیا جائے گا بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، بھلائی کا بھلا بدلہ، برائی کی بری سزا۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور پھر یا تو وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یا آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ ہے ابتدائی، میرے خیال میں خطبہ اولا اس کو کہنا چاہیے حضور کا، جو آپ نے اس حکم کے بعد ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ظاہر بات انذار کا تعلق ہے ہی آخرت کے ساتھ۔ خبردار کیجئے، نیند کے ماتوں کو جگائیے، ہوش میں لائیے۔ تو میں نے جو کچھ عرض کیا اب اس کی کڑیاں جوڑیے۔ ایک شے جو ہم سب کے لیے نزدیک محمود ہے، مقصود ہے، مطلوب ہے، کامیابی۔ کامیابی کے 3 لیول، انفرادی، قومی اور ملکی، اور تیسرا ملی اور دینی سطح پر۔ ایک اعتبار سے اہم ترین وہ ہے، بلند ترین وہ ہے دینی اور ملی سطح پر، اس سے نیچے آئیں تو پھر ہے قومی اور ملکی سطح پر، اس سے نیچے آئیں تو فرد کی ہے۔ لیکن دوسرے اعتبار سے فرد کے لیے اصل کامیابی جو ہے وہ اپنی کامیابی، اور اس کا تعلق ہے ایمان بالآخرہ سے۔ اصل زندگی وہ ہے یہ نہیں، باقی ساری کامیابیوں کے تصورات اس زندگی سے متعلق ہے، اس کا اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے میں نے آج آیات جو پڑھی ہیں ذرا نوٹ کیجئے ان کا کس قدر گہرا تعلق ہے۔ سورہ مریم کے آخری حصے کی ایک آیت ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن ہر انسان ایک فرد کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں فلاں کا بیٹا ہوں یا فلاں کے میں قبیلے سے ہوں۔ فرد، تم کیا ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ یہ تصور کہ وہاں کی مسئولیت خالص انفرادی ہے۔ اس کے کچھ دوسرے پہلو ہیں، وہ میں آج ادھر نہیں جاؤں گا، وہ علمی مباحث ہیں۔ اس وقت میں چاہتا ہوں کہ جو عملی پہلو ہیں وہ سامنے آئیں۔ اخروی محاسبہ جس پر کہ اخروی زندگی کی فلاح اور کامیابی اور ابدی کامیابی وہ ہے، دار و مدار ہے، اس کا تعلق فرد سے۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا۔ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ذرا عریاں الفاظ میں جو چبھیں گے، آپ کو چبھیں گے، لیکن قرآن مجید نے حقیقت کو عریاں بھی کر دیا ہے۔ جیسے نذیر عریاں کا لفظ آیا کرتا تھا، عرب میں رواج تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی خبر پہنچ گئی کہ فلاں قبیلہ اب حملہ کرنے والا ہے، اتنی بڑی اہم خبر، اب کیسے سب قبیلے کو بتائیں؟ تو کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو جاتا تھا کہ سب کو نظر آ جائے، اور کپڑے اتار دے، الف ننگا ہو جاتا تھا، نذیر عریاں، ننگا خبردار کرنے والا۔ اب دیکھ رہے ہیں دور سے، اور وہ کہتا تھا واہ صباحا، نعرہ لگاتا تھا، ہائے وہ صبح جو آئے گی وہ تو بڑی غارت گری لے کر آئے گی، دشمن حملہ کرنے کا پروگرام بنا چکا ہے۔ تو جس تک آواز پہنچ گئی واہ صباحا، وہ بھی لپکا کہ کہاں کی خبر ہے، کون حملہ کرنے والا ہے، فوراً پہنچے۔ اور آواز نہیں پہنچی تو وہ دیکھ تو لیا کہ ننگا آدمی کھڑا ہے اوپر پہاڑ کی چوٹی کے اوپر۔ تو نذیر عریاں، حضور نے بھی اسی پر عمل کیا تھا، سوائے عریانی نکال دی بیچ میں سے۔ ظاہر بات ہے کہ آپ کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر وا صباحا کا نعرہ لگایا ہے۔ تو اس اعتبار سے انذار آخرہ کی اصل کامیابی وہ ہے، اور وہاں کی مسئولیت انفرادی ہے۔ اس جملے میں تو جو کہ سورہ مریم کے آخر میں آیا ہے، کوئی بات ایسی نہیں کہ جو آپ کو چبھی ہو،
لیکن اس کا پہلو جو چبھنے والا ہے وہ قرآن مجید میں 2 جگہ بیان کیا ہے، اسی کو کھولا ہے، اریاں کیا ہے، ذرا لباس اوپر سے اتار دیا ہے کہ یہ انفرادی محاسبے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کو سمجھ لو۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن کوئی انتہائی گرم جوش دوست بھی کسی دوسرے کی خبر نہیں لے گا۔ یبصرونہم، انہیں دکھا دیے جائیں گے وہ ہے دوست، وہ ہے تمہارا ساتھی، لیکن ہر ایک کو نفسی نفسی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف دھیان دینے والا نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ یود المجرم یومئذ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم اس روز تمنا کرے گا کہ کاش میرے بیٹوں کو لے لو جہنم میں جھونک دو، مجھے چھوڑ دو۔ چبھا ہے نا جملہ بیٹوں کے بارے میں، عزیز ترین متاع، لو یفتدی، فدیے میں میرے بیٹے لے لو، اس دن کے عذاب سے مجھے بچا لو۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، اور لو میری جورو کو بھی جھونکو، میرے بھائی کو بھی جھونکو، مجھے بچاؤ۔ وفصیلتہ التی تؤویہ، اور میرے پورے کنبے قبیلے کو لے لو اور جھونک دو، مجھے بچا دو۔ ثم ینجیہ، لیکن کسی طرح مجھے نجات مل جائے، کلا ہرگز نہیں۔ اور یہاں بات ہو گئی نا، یہاں تو ساری محبتیں اور ساری دلداریاں اور دلجوئیاں اور لحاظ اور پاس اور حقوق کیا کریں جی، حقوق العباد ہیں، تو حقوق العباد سے کوئی فرصت ملے گی تو سوچیں گے نا کسی اور بات کی طرف۔ یہ ساری سوچ جو ہے وہ تو انہی رشتہ داریوں، انہی تعلقات اور بھی مختلف انداز قرآن میں اختیار کیے گئے ہیں، اس کے لیے حدیث میں بھی آئے ہیں، لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہتا، صرف ان 2 آیات، 2 مقامات پر جو آیات آئی ہیں۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ، دکھا بھی دیے جائیں گے، حسرت ہو جائے، یہ میرا وہ لاڈلا، میرا بیٹا جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو انویسٹ کر دیا تھا، آج میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا، تاکہ حسرت ہو۔ جیسے کہ بہت سے لوگوں کو بڑھاپے میں حسرتیں ہوتی ہیں، جس اولاد کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیا، پھر بڑھاپے میں جو سلوک وہ کرتی ہے، حسرت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو اپنے آپ کو گلا دیا ان کے لیے، اور یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یبصرونہم، دکھا دیے جائیں گے وہ انہیں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، یہ فصیلتہ التی تؤویہ کا اصل مفہوم آج ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ قبائلی زندگی میں ہوتا تھا، قبیلہ پناہ گاہ ہوتا تھا انسان کے لیے، محافظ ہوتا تھا اس کی عزت کا، اس کی آبرو کا۔ کوئی اگر اس سے خطا ہو گئی ہے تو اس کا تاوان آ رہا ہے تو قبیلہ شیئر کرتا تھا، اکیلا آدمی نہیں کھڑا ہوتا تھا کہ بھگتو، اب نہیں، قبیلہ، کنبہ، خاندان۔ اب تو یہ کہ اربنائزیشن، شہری زندگی میں اس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے، لیکن یہاں جو الفاظ آئے ہیں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، وہ اس کا کنبہ قبیلہ جو اسے پناہ دیا کرتا تھا۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور جو بھی زمین میں ہے تمام انسانوں کو لے لو فدیے میں اور خدا کے لیے مجھے چھوڑو، کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ You will have to face the ground accountability, the grand accountability of the day of judgment alone. یہ فردہ alone۔ اچھا یہ کہ یہاں alone سمجھ لو اپنے آپ کو، تب بچت ہوگی۔ ذہناً